بھارت کی پاکستان سے پانی پر دشمنی، لداخ ڈیم کے 3 سپل ویز کھول دیے، ملکی ڈیمز کی صورتحال مفتوش، تربیلا ڈیم مزید 1 فٹ بھرا تو چھلک پڑے گا، منگلا ڈیم میں چند فٹ کی گنجائش رہ گئی، نوشہرہ، کوہستان، مانسہرہ، ہری پور اور ڈیرہ اسماعیل کے مقام پر سیلاب کا خدشہ، انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ بھارت کے پانی چھوڑنے سے دریائے ستلج میں سیلاب کا خدشہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، سیلاب سے قصور، اکھاڑا، بہاولپور اور لودھرا متاثر ہوں گے، ڈائریکٹر NDMA کی آج نیوز سے گفتگو، 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب گنڈا سنگھ والا میں اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، سیلاب کا خطرہ، کشتیوں اور تیراکی پر پابندی عائد، توسا بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 3,72,000 اور اخراج 3,62,000 کیوسک ریکارڈ، گڈو بیراج میں بھی اضافہ، حفاظتی بند دباؤ بڑھا دیے گئے۔ بھارت کی سرحدی دہشت گردی کنٹرول لائن پر فائرنگ، 2 شہری شہید، جوانوں نے بھی 2 بھارتی فوجی مار گرائے، متعدد زخمی، بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی، شہری آبادی کو نشانہ بنانا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، پاکستان کا احتجاج۔ کشمیر میں بھارتی فوج شیطانیت پر اتر آئی، شوپیاں کے فوجی کیمپ میں 4 افراد پر بہیمانہ تشدد، مائک پر عوام کو چیخیں سنوائی گئیں، کشمیری رہنما شہلا رشید کا ٹویٹ پہ انکشاف۔ مودی سرکار مقبوضہ کشمیر کو قبرستان بنانے پر تل گئی، 2 ہفتے سے لاک ڈاؤن، کرفیو اور پابندیاں، خوراک اور دوائیں ختم ہو گئیں، کشمیر کا دنیا سے رابطہ منقطع، بھارتی فوج کی پرامن مظاہرین پر فائرنگ، 1 شخص شہید، متعدد زخمی ہو گئے، 5 اگست سے 4000 افراد گرفتار ہوئے، عالمی میڈیا نے پول کھول دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس، سیاسی اور دیگر امور پر مشاورہ، شہباز اور بلاول بھٹو شریک نہیں ہوئے۔ آؤ آپس میں سیاست کریں، اپوزیشن کی نئی قسط ہے، مولانا صاحب کھوٹے سکے چلنے والے نہیں، آل پارٹیز کانفرنس، شہباز کے کمر درد اور بلاول کے دورے کی نظر ہو گئی، فردوس عاشق کی تنقید، کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پھر مولانا کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر اور کنٹرول لائن کے حالات پر مشاورت، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، داخلی خارجی امور پر بریفنگ دی جائے گی، اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس، معاشی صورتحال کا جائزہ، حکومتی سال مکمل ہونے پر معاشی اہداف سے متعلق مشاورت، مشیر خزانہ، مشیر تجارت، چیئرمین FBR اور وزیر مملکت حماد اظہر بھی شریک۔ آصف زرداری سے بچے مل سکتے ہیں نہ وکلا، عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی گئی، وکیل کی دہائی، AC کی سہولت اور 1 کلاس دینے کی درخواست، فریال تالپور کو قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے iPad رکھنے کی اجازت بھی مانگ لی۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کے سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی 29 اگست تک عبوری ضمانت منظور، 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم، نیب کو نوٹس جاری، آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ LNG کیس میں مفتاح اسماعیل کے جسمانی ریمانڈ میں 30 اگست تک توسیع، نیب کو میڈیکل سہولیات کا خیال رکھنے کی ہدایت، مفتاح اسماعیل کہتے ہیں نیب کا رویہ اچھا ہے، روزانہ صرف 5 منٹ کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ حکومت نے ڈالر سرٹیفکیٹس متعارف کرانے پر غور شروع کر دیا، سرمایہ کاری روپے میں ہوگی اور ہر 6 ماہ بعد منافع بھی روپے میں ہی دیا جائے گا، اسکیم کے نتیجے میں مارکیٹ میں ڈالر کی خرید و فروخت میں کمی کی توقع ہے۔ سیلز ٹیکس کے بہانے غیر رجسٹرڈ تاجروں کی ٹیکس وصولی، خریدار دکاندار سے سیلز ٹیکس نمبر والی رسید طلب کرے، FBR کی ہدایت، غیر رجسٹرڈ تاجروں کی نشاندہی کی اپیل بھی کر دی۔ ملک بھر میں دواؤں کی بڑھتی قیمت نہ روکی جا سکی، جان بچانے والی دوائیں قوت خرید سے باہر ہو گئیں، قیمت میں 100% اضافے نے کمر توڑ دی، ڈپٹی ڈائریکٹر ریپ عبید علی نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔